فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ویورز، اللہ کے حبیب علیہ السلام پر جو قرآن مجید فرقان حمید نازل ہوا، اس میں رب فرماتا ہے الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ جمع کرتے رہتے ہیں حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ وہ اپنی قبروں کو دیکھ لیتے ہیں، قبروں تک پہنچ جاتے ہیں۔ مراد یہ کہ بندے کو دنیا کی کوئی چیز سیر نہیں کر سکتی، وہ جتنا چاہے جمع کرتا رہے، 99 کے چکر میں پڑا رہے، کبھی اس کے 100 پورے نہیں ہوتے۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام کا ایک فرمان علی شان ہے کہ صرف قبر کی مٹی ہی بندے کے پیٹ کو بھر سکتی ہے، یعنی اس کے حرص و طمع کو صرف قبر ہی پورا کر سکتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ القبر خفرۃ من خفرۃ النار اور روضۃ من ریاض الجنہ او کما قال علیہ السلام، کہ قبر یا تو جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے اور یا جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے۔ اب یہ انسان پر ہے کہ اپنی قبر کو جنت کا باغیچہ بنائے یا قبر کے جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا بنا دے۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں جب یہ بندہ فوت ہو جاتا ہے، اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں یہ موت 2 طرح کی ہے۔ الموت کالجسر یوصل الحبیب الی الحبیب، یا تو یہ ایک پل ہے جو محبوب کو محبوب سے ملا دیتی ہے، غلام کو آقا سے ملا دیتی ہے، یا یہ دنیا کے عیش و عشرت کو قطع کرنے والی ہے۔ یہ 2 مختلف موتیں ہیں، یا انسان اپنے محبوب اور آقا سے جا کے ملاقات ہو جاتا ہے، اس نے زندگی میں نیکی کے اعمال کیے ہوتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کی تابعداری کی ہوتی ہے، پس جب وہ اس دنیا سے جاتا ہے تو رب کے حضور نیکی کے ساتھ اور محبوبیت کے ساتھ جمع ہو جاتا ہے۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ اپنی تفسیر میں فرماتے ہیں 40 دن تک زمین و آسمان کے وہ حصے جس پر بندہ اللہ کی عبادت کرتا ہے، ذکر کرتا ہے، اور آسمان کے وہ دروازے جن سے وہ عبادات وہ دعائیں گزر کے اوپر پہنچتی ہیں، 40 دن تک اس پر نوحہ کرتی ہیں، اس کے بعد اس کو روتی ہیں، اس کو یاد کرتی ہیں، اس کا ذکر خیر کرتی ہیں، اس کے حق میں دعا کرتی ہیں۔ جب یہ بندہ نیکوکار یہ اس کو قبر کے پاس لے جاتے ہیں تو قبر کہتی ہے کہ جتنے میری زمین پہ پھرتے تھے سب سے زیادہ تو مجھے پسند تھا۔ جب اس کو قبر میں ڈالا جاتا ہے تو نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں قبر اس کو ایسے دباتی ہے جس طرح ماں اپنے بچے کو گود میں لے کے دباتی ہے، پھر اس کے لیے کشادہ ہو جاتی ہے، اتنی کشادہ ہو جاتی ہے کہ تا حد نگاہ اس کی وسعت ہوتی ہے۔ اس کے لیے جنت کا ایک باغیچے کے لیے دریچہ کھول دیا جاتا ہے جس سے جنت کی خوشبوئیں ہوائیں اس کے پاس آتی ہیں۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں اس کے پاس 2 فرشتے مبشر و بشیر آتے ہیں جو اس سے سوال و جواب بھی کرتے ہیں اور اس کو اس کے اچھے جوابوں کی صورت میں اس کو جنت کی بشارت دیتے ہیں، اس کو صلاح دیتے ہیں۔ رب کریم کے محبوب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کو ایسے صلاح دیتے ہیں جیسے نئی نویلی دلہن۔ اور ایک روایت میں آتا ہے اس کے پاس ایک ایسی خوبصورت ہستی آتی ہے، وہ اس ہستی کی طرف ہاتھ بڑھاتا ہے، جب ہاتھ بڑھاتا ہے تو اس کے گلے میں ایک مالا ہوتی ہے، اس مالا سے اس کا ہاتھ چھوتا ہے تو مالا ٹوٹ کے بکھر جاتی ہے۔ وہ کہتا ہے میں نے تیری مالا کو اس کے موتیوں کو بکھیر دیا۔ وہ دونوں مل کے ان موتیوں کو جمع کرتے ہیں اور اتنے میں قیامت واقعہ ہو جاتی ہے، یعنی اس کے شخص کے لیے یہ وقت پلک جھپکنے کی دیر میں گزر جاتا ہے۔ دوسری طرف وہ بھی خدا کا بندہ ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جب وہ مرتا ہے تو دنیا کی عیش و عشرت اس کے حق میں قطع ہو جاتی ہے، اس نے زندگی اللہ اور رسول سے بغاوت میں گزاری ہوتی ہے، زمین و آسمان اس پر نفرین کرتے ہیں۔ جب وہ زمین کے اس حصے میں جہاں اسے دفن کرنا ہوتا ہے اس میں پہنچایا جاتا ہے، وہ روتی ہے اور وہ زمین کا ٹکڑا کہتی ہے زبان حال سے اس کو مجھ میں دفن نہ کرو، مجھے جہنم کا گڑھا بنا دیا جائے گا، مجھ میں سانپ و بچھو پیدا کر دیے جائیں گے۔ جب اس کو دفن کرتے ہیں، مٹی ڈالتے ہیں، اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں وہ زمین کہتی ہے جتنی میری پیٹھ پر پھرتے تھے سب سے زیادہ تو ہی مجھے ناپسند تھا۔ وہ اس کو بینچتی ہے اور اس قوت سے بینچتی ہے، ایسی اس پہ تنگ ہو جاتی ہے، اس کی دائیں پسلیاں اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں اس طرح سے بائیں پسلیوں کے اندر داخل ہو جاتے ہیں۔
رب کے حبیب فرماتے ہیں اس کے پاس منکر نکیر آتے ہیں، ازرقان جعدان، جن کی آنکھیں بہت ہی زرق ہیں اور جن کی جو ہے بال بڑے گنگریالے ہیں، وہ اپنے گرس کو کھینچتے ہوئے زمین کو پاڑتے ہوئے آتے ہیں۔ زمین آسمان کی تمام مخلوقات سوائے جن و انس کے سب ان کی آواز کو سنتے ہیں، بہت ہی خیبتناک صورت میں تشریف لاتے ہیں اور پھر اس بندے کو بٹھاتے ہیں۔ اس سے پہلا سوال کرتے ہیں من ربو کا، ما دینوں کا، من نبیوں کا، وما تقول بحق حاضر رجل، اس ہستی حسین کے بارے میں تم کیا کہا کرتے تھے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ دکھایا جاتا ہے۔ جو مومن ہوتا ہے وہ جواب دیتا ہے، اپنے آقا کو پہچان لیتا ہے، اور جو مومن نہیں ہوتا وہ جواب دینے سے قاصر ہوتا ہے۔ یہ فرشتے اس کو عذاب دیتے ہیں، اس کو گرز مارتے ہیں، اس کی چیخیں زمین و آسمان کی تمام مخلوقات سنتی ہیں سوائے جن و انس کے۔ قیامت تک اس کی قبر میں جو ہے سانپ اور بچھو پیدا کر دیے جاتے ہیں، اور اس کی قبر کو جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا بنا دیا جاتا ہے۔ اس لیے اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا القبر خفرۃ من خفرۃ النار اور روضۃ من ریاض الجنہ، قبر یا تو جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے یا جنت کے باغوں میں سے باغ ہے۔ اب یہ انسان کی اپنی اس پر ہے کہ وہ کیسے اعمال کرے اور قبر کو جنت بنائے یا جہنم کا گڑھا بنائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی زندگیاں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کے مطابق اور ان کے احکامات کے مطابق گزارنے اور اپنی آخرت کو اور قبر کو سنوارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔